الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے جسم کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے جو پورے دل کے سسٹم کو جاری و ساری رکھتا ہے. اگر وہ چھوٹا سا ٹکڑا بگڑ جائے، اس کے حالات نازک ہو جائے، آدمی اگر صحت یاب ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر معمولی سا سوراخ بھی پڑتا ہے تو پورا کا پورا جسم مضبوط اور تندرست ہونے کے باوجود انسان لاغر اور بے بس بن جاتا ہے. جس طریقے سے ایک شوگر کا مریض ہے، جب اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ سڑ گل جاتا ہے تو اس پر اگر ایک چونٹی بھی حرکت کرے تو اس کو اس حرکت کا احساس نہیں ہوتا. اسی طریقے سے وہ شخص ہے جسے لقوہ مار گیا ہے، جسے فالج کا اثر ہوا ہے، جسم کا ایک حصہ، ایک پارٹ بالکل کام کرنا بند کر دیا. پیر تو ہے لیکن پیر کام نہیں کر رہے، ہاتھ تو ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہا. اس پر ایک سوئی چبھاتے ہیں تو کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی درد اور کوئی احساس نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ اس کا بگڑ گیا. لیکن معاملہ جب دل کا آتا ہے تو بات بہت خطرناک ہوتی ہے اور گہری ہوتی ہے. دل کے تعلق سے قرآن مجید نے الگ الگ انداز میں انسانوں کو آگاہ کیا کہ انسان کے جسم کے اندر جو دل ہے وہ کتنی قیمتی نعمت ہے. اور جب یہ دل بگڑتا ہے تو کیا کیا چیزیں وجود میں آتی ہیں، قرآن نے اس کو صراحتاً بیان کیا ہے. دل کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو یہی بات کافی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسدت الجسد كله. جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ. جب وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر خرابیاں آتی ہیں، فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تمام جسم کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. ایک نوجوان ہے جس نے اپنے سکس پیکس بنا لیے ہیں، اس کی پرسنالٹی بہت مضبوط ہے، سڈنلی اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے. بتاؤ، اس کا صحت یاب ہونا، اس کا فٹ اینڈ فائن ہونا، اس کے دل کی خرابی اس کو بگاڑ دیتی ہے. یعنی چھوٹا سا دل جب بگڑتا ہے تو انسان لرزہ اٹھتا ہے اور انسان کے گویا طاقتور ہونے کا وجود ختم ہو جاتا ہے. یہ تو جسمانی بیماری کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں.
جب دل کے اندر سوراخ پڑتا ہے، جب اس کا ECG وغیرہ کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جلد از جلد اپنے دل کا جو ہے آپریشن کرا لے، ورنہ بات خطرے کی ہو سکتی ہے۔ جب جسمانی اعتبار سے جسم دل کو اتنی اہمیت ہے کہ وہ بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑتا ہے، اور ڈاکٹر اس کے آپریشن کے لیے بڑی قیمت کی مانگ کرتے ہیں، اور انسان کو اس وقت اس عزم کی قیمت اور اس حصے کی قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ میرا رب ایک دن بھی مجھ سے 1 روپے کی مانگ کے بغیر میرے دل کو زندہ رکھا۔ اس کے اندر خرابی پیدا ہوئی تو ایک معمولی سے ڈاکٹر نے اس کو صحیح کرنے کے لیے بڑی قیمت کو جو ہے مجھ سے مطالبہ کیا۔ اس وقت اس دل کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ خیر آپریشن کیا جائے گا، انسان پھر سے صحت یاب ہوگا، اس میں سٹنٹ ڈالے جائیں گے، اگر معاملہ خطرناک ہے تو سرجری کی جائے گی، پھر دل کو جو ہے مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن حقیقت یہی ہے جسے رب بنائے وہ قدرت اس کے اندر ایک مخلوق پیدا نہیں کر سکتی۔ جب جسمانی اعتبار سے دل کی اتنی اہمیت ہے تو روحانی اعتبار سے بھی جسم کے اندر دل کی بڑی اہمیت ہے۔ روحانی اعتبار سے مطلب کیا؟ جسم کے اندر دل ہمارے پورے اعمال کا کردار ہے۔ اس لیے ہم اور آپ نے سنا ہوگا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے، اور نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ جب دل بگڑتا ہے، نیتیں بگڑتی ہے تو اعمال میں خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ یہ روحانی اعتبار سے دل کا نقصان ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا دل آج سخت بن چکا ہے۔ کس اعتبار سے؟ روحانی اعتبار سے۔ دل سے تو ہم زندے ہیں، اندر سے مرا ہوا ہے دل۔ وہ کیسے؟ ہمیں عبادتوں میں لذت نہیں آ رہی ہے، ہمیں تلاوت میں لذت نہیں آ رہی ہے، ہمیں ذکر و اذکار میں لذت نہیں آ رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہی سست اور بڑے ہی ایسا لگتا ہے کہ بیزارگی سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے سامنے 242 لوگوں کا پلین کریش ہوتا ہے، اس میں سے ایک آدمی زندہ ہوتا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے لوگ جل کر راکھ ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے ہمارا بھائی مر رہا ہے، ہمارے سامنے ہمارے رشتہ دار انتقال کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آتے ہیں، بعض دفعہ ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے جو ہے غسل دیتے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر کوئی خوف، کوئی ڈر، مرنے کا خوف، موت کی تیاری، عبادتوں کا شوق، یہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ آج بھائی بھائی کے سلسلے میں بدلہ لینے اور اس سے ریونج اور انتقام لینے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ معمولی باتوں پر ہم جھگڑے اور چھری کاٹی پر اتر آتے ہیں۔ آج ہمارا دل سخت کیوں ہے؟ قرآن نے اس کے کچھ اسباب بیان کیے ہیں، اور یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، دل کب سخت ہوتا ہے؟ نوٹ کر لینا ان باتوں کو، اور یہ جو بیان ہے ایک رسم نہ بنائیں اس کو، بلکہ اس کو اپنے دل کو بدلنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ جمعہ کا یہ ممبر، جمعہ کے یہ بیانات، یہ صرف ایک پروسیجر نہیں ہے اور صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہاں سے جو بات بتائی جاتی ہے وہ انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ جمعہ کے بیانات ہمارے لیے موٹیویشن کا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ پلیٹ فارم ہم نے چھوڑ دیا تو امت میں بگاڑ اور فساد بہت جلد داخل ہونا شروع ہوگا۔ لہٰذا
جمعہ کے دن جب بھی جمعہ کی بات ہوتی ہے تو اپنے آپ کو فارغ کرا کر آ کر کسی بھی مولانا کی کیوں نہ ہو وہ اپنے لیے یوں سمجھے کہ میرے لیے ایک شفا ہے، ایک دوا ہے۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلی بات، دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا دل عبادتوں سے دور کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے دل کے اندر بے دردی اور ہمارے دل کے اندر انتقام اور بدلہ لینے کا جذبہ، ہمارے دل کے اندر جو ہے سختی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اللہ نے اس کو وضاحتاً بیان کیا۔ دل ہمارا جو سخت ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا ریزن ہے، اس کا سب سے پہلا سبب ہے گناہ۔ کیا ہے؟ گناہ، جس کو اللہ نے خود بیان کیا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دل کے اندر جو سنگ لگتا ہے، جو دل سخت ہوتا ہے، وہ سختی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے آج ہمیں تلاوت میں مزہ نہیں آتا۔ رمضان کی تراویح میں حافظ صاحب ذرا لمبی تلاوت نہیں کرنا، بور آتا۔ یہ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کی عادت ڈالی ہے، اور گناہ جب ہمارے لیے ہیبٹس اور عادت بن جاتے ہیں تو ہمارا دل نیکی کی طرف نہیں آتا، اور نیکی کرنے میں بیزارگی آتی ہے۔ تو اسی کو فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ایک ایویڈنس۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اِذَا أَذْنَبَ الْعَبْدُ، جب بندہ گناہ کرتا ہے، نُكِتَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً سَوْدَاء۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ وہ کالا نقطہ اس کو نیکیوں کی طرف نہیں بڑھاتا، وہ کالا نقطہ اسے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، وہ کالا نقطہ اس سے گناہوں سے محبت اور نیکیوں سے نفرت پیدا کراتا ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِن تَابَ، اگر علاج توبے کے ذریعے کیا جائے، کس کے ذریعے؟ گناہ ایک جرم ہے، گناہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج ہونا چاہیے۔ اس کا علاج کیا؟ توبہ، اپنے گناہوں کی معافی، گڑ گڑانا اللہ کے سامنے۔ ساری مصیبت کی جڑ ہمارے گناہ ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ نے ایک جملہ قرآن میں کہا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پچھلی قوموں کو ہم نے جو برباد کیا ہے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور آج کی قوم بھی اگر برباد ہو رہی ہے، مسلمان ترقی نہیں کر رہا ہے، بازاروں میں مہنگائیاں بڑھ رہی ہیں، غلط حکمران میرے اور آپ کے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے قانون مجرم نہیں ہے، میرے گناہ سب سے بڑے اس کے لیے سیڑھی ہے اور زنا ہے۔ ہم گناہ چھوڑیں، سارے مسائل کا حل گناہ کے چھوڑنے میں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایاکم والمعصیہ فإن الْمَعْصِيَةَ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، فرمایا کہ تم گناہ چھوڑو، اس لیے کہ گناہ اللہ کی ناراضگی کو اتارتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو اتارتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہمارے گناہ ہمارے لیے پوائزن ہے، ہمارے گناہ ہمارے لیے زہر ہے، اور زہر کو ہم خوب پی رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ شفا ہے۔ نہیں، یاد رکھنا، گناہ کی مثال زہر کی طرح ہے، جو سلو پوائزن کے طور پر ہمارے اندر گناہ اس طرح اندر جا رہے ہیں۔ گناہ کی مثال سلو پوائزن کی طرح ہے، دھیرے دھیرے چڑھنے والے زہر کی طرح ہے، جو جا کر دل پر اٹیک کرتی ہے۔ کہاں پر اٹیک کرتی ہے؟ دل پر۔ اور دل کیا ہوتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے۔ اس طرح سمجھنا ہمارے لیے ایک دم آسان ہے، بہت ہی آسان ہے کہ آج ہمارے دل سخت کیوں ہے۔ پہلا ریزن کیا پتا چلا؟ گناہ ہمارے دلوں کی سختی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس کا علاج توبہ ہے۔
اللہ کے حبیب نے فرمایا فَإِن تَابَ، اگر بندہ توبہ کرتا ہے، سُقِلَ مِنْهَا، وہ نقطہ اس سے مٹا دیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی کو اپڈیٹ کرتا ہے۔ ہم اور آپ سوچ کر دیکھیں، آج کے زمانے میں دل کی سختی کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہمارا سسٹم آن نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہے وہ ہینگ کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر بہت سے ایسے فیچرز آ گئے ہیں اور بہت سے ایسے اپلیکیشن جمع ہو گئے ہیں جو اس کے کام کرنے کی صلاحیت کو کیا کر رہا ہے؟ ختم کر رہا ہے۔ ہم اس کو ریفریش کا بٹن دبا کر اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، ہمارے دل کے اندر گناہ جمع ہو رہے ہیں تو ہمیں نیکیوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے، فجر پڑھنے میں سستی، کیوں؟ دل سخت۔ صبح اٹھ کر نوجوانوں کو پرسنالٹی بنانے کے لیے جم جانا اٹس ویری ایزی، یہ بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن صبح اٹھ کر فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل بن گیا۔ وائی؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر محبت گناہوں کی آ گئی ہے۔ اگر نیکیوں کی محبت آتی تو دل پہلے کہتا نہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھ چل جا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمیں شوگر ہے، ہمیں ڈائبٹیز ہے، تو ہم نے صبح ارلی مارننگ اٹھ کر واکنگ شروع کی۔ کیوں؟ کیونکہ میری بات صحت تک پہنچی۔ کیا مجھے میری آخرت کی فکر نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے؟ تو میرے عزیزو، اپنے دل کے حالات کو بدلیے گا، دل گناہوں سے سخت ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ، انسان کا دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ قرآن نے خود فرمایا اللہ کی یاد سے غفلت، نماز میں چوری، کیا بولو؟ اللہ کی یاد سے غفلت، نماز میں چوری، قرآن میں چوری، یہ ہمارے دل کو کیا کر دیتا ہے؟ سخت بنا دیتا ہے۔ کیونکہ خود قرآن نے بیان کیا فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت، اللہ کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے سخت ہو گئے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ علاج کیا ملا؟ علاج یہ معلوم ہوا اللہ کے ذکر میں دل کو سکون ہے۔ تھوڑا سا لائف میں ٹینشن آ جاتی ہے، کیا آ جاتی ہے؟ تھوڑا سا لائف میں ٹینشن آ جاتی ہے اور تھوڑا سا انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو انسان ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، دل کو سکون پہنچانے کے لیے بری چیزوں کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، ہیبٹس بنا لیتا ہے۔ انسان آج سگریٹ پی رہا ہے، وجہ پوچھتے ہیں مولانا ٹینشن بہت جی، 4 بتی کیا مار لے تو ذرا دل کو سکون ملتا تھا۔ مولانا شام ہوتے ہی تھوڑا 90 لینا پڑتا مجھے، کئی بولے تو دن بھر کام کر کو تھکے رہتا ہوں، جب تک 90 نہیں لیتا تب تک ٹینشن دور نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، موت تک بھی 90 لو، پیسے خرید کر گردہ خراب کرو گے، پیسے خرید کر گردہ خراب کرو گے، پیسے دے کر جو ہے، پیسے دے کر اپنا لیور خراب کرو گے، پیسے دے کر اپنا جگر خراب کرو گے۔ اللہ نے کہا سکون نہ سگریٹ میں ہے، سکون نہ شراب کی بوتل میں ہے، سکون اگر چاہیے دل کو تو اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل کو سکون پہنچانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اور قرآن نے آگے کہا الا، اے مسلمانوں کان کھول کر سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز۔ نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، تم نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ ارے نماز ہی نہیں پڑھے گا تو اللہ کی یاد آئے گی کہاں سے؟ نماز پڑھے گا ہی نہیں تو اللہ کی یاد آئے گی ہی کہاں سے؟ جب اللہ کو یاد کرے گا ہی نہیں تو دل نرم کیسے بنے گا؟ آج ہمارے دل سخت ہے کیونکہ ہم نماز کے چور ہیں۔ ہمیں اچھا لگتا ہے اور ٹائم ملتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے تو اگنور، کھلی ولی کوئی بات نہیں، نماز جانے دو چلے گا، لیکن نہیں، اپنا بزنس کریکٹ سیٹ اپ ہونا چاہیے، ہمارے دنیا کے معاملات کریکٹ چلنے چاہیے، لیکن ہم نماز کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بڑے کمزور ہیں۔
جس کی بنیاد پر اللہ نے ہمارے دلوں کو سخت بنا دیا. اور جب دل سخت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہوتا ہے تو انسان کو گناہوں سے محبت ہوتی ہے. کس سے؟ گناہوں سے محبت ہوتی ہے اور نیکیوں سے نفرت ہوتی ہے. یہاں تک کہ میں بتاؤں، جب دل سخت ہوتا ہے نا، سچی بات بتانے والا بھی دشمن نظر آتا ہے. کیا مولانا جی رف اینڈ ٹف بولتے ہیں منہ پر نیچے. سچی بات بتانے والا بھی کیا نظر آتا ہے؟ دشمن. جب دل سخت ہو جاتا ہے نا، پیرنٹس اور ماں باپ کی باتیں ہمارے لیے پوائزن نظر آتی ہے. اور جب دل سخت ہوتا ہے نا، گنہگار دوست اور گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہمیں کیا نظر آتی ہیں؟ بہت پیاری نظر آنے لگتی ہیں. تو سمجھ لینا دل ادھر بگڑ گیا ہے. دل ادھر بگڑ گیا ہے. میں نے کہا نا، گناہ کی مثال کس کی طرح ہے؟ سلو پوائزن کی طرح ہے، جو دھیرے 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 کس پر اٹیک کرتی ہے؟ سیدھے دل پر اٹیک کرتی ہے. ہم میں سے بہت سے نوجوانوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے دل پر سختی آتی ہے. ہمارے نوجوان انسٹا بہت اچھا پڑھتے ہیں، ٹویٹ بہت اچھا پڑھتے ہیں، واٹس ایپ کے میسیجز بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے اگر ٹائم نہیں ہے تو کیا؟ قرآن. پڑھنے کے لیے اگر ٹائم نہیں ہے تو کیا؟ نماز. دوستوں کو دینے کے لیے ٹائم ہے. صبح اٹھتے ہی انسٹا میں ریل اسکرول کرنے کے لیے ٹائم ہے. بٹ ٹائم نہیں ہے تو کس کے لیے نہیں ہے؟ نہ نماز کے لیے، نہ قرآن کے لیے. تو قرآن نے خود کہا دل سخت بنا ہے، قرآن پڑھو دل نرم ہوگا. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر ان کے دل نرم ہوتے ہیں. کس سے؟ قرآن کی تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت نہ کرنے سے دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے. اور ایک سبب دل سخت ہونے کا، موت کا ڈر نہ ہونا، آخرت کی فکر نہ ہونا، دل کو کیا بنا دیتا ہے؟ سخت بنا دیتا ہے. کوئی مرے فکر نہیں پڑتی، میں مریا کیا میں چھوڑ مرے، ایک دم نیگلیکٹ، اگنور. کوئی کیا گلے میں میت ہوئے گا، کون دے لو ایک دن مرنا ہے، سب کو مرتے لے ہو. اپنی مرنے کی فکر نہیں پیدا ہوتی. کیا مطلب اس کا؟ گلی میں میت ہوئی تو بھی ٹائٹ ہو کر رہتے اپنے. کیا مطلب اس کا؟ اور یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جب لوگ قبرستان میں کسی کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں 9 دن کی فاتحہ کا اعلان کریں گے، لیکن اپنی موت کا اعلان تھوڑا بھی دل میں نہیں آتا. کیا مطلب؟ گئے ہم لوگ، ایکسپائر ہوئے ہیں، اندر سے ایکسپائر ہے ہمارا دل، ڈیٹ ختم ہوئی ہمارے دل کی. اور افسوس کی بات، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بہت سے مومن آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں. میں نے دیکھا ہے 80% طبقہ اگر نماز پڑھتا ہے تو 20% طبقہ کیا رہتا ہے؟ کھڑے رہتا ہے. پوچھے تو بولتے ہیں حضرت پاک نہیں ہے. ارے میت کے پاس آ کر بھی ہمارا دل نہیں بدلتا. کیا مطلب؟ نماز جنازہ کو دیکھ کر بھی ہمارے دل کے اندر اپنے مرنے کا خوف پیدا نہیں ہوتا. تو ایک ہی مطلب ہے اس کا، ہم گئے ادھر سے، ہم کھا رہے پی رہے ہیں، یوزولی ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اندر سے مرے ہوئے ہم لوگ. علاج کی ضرورت ہے، اور یہ ایسا علاج ہے کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا. یہ علاج ہمیں خود کرنا ہے، اور علاج یہی ہے، نماز، قرآن، روزہ، یہ علاج ہے اس کا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، ایک کام کرو، قبرستان جاؤ. کدھر جاؤ؟ ہمیں قبرستان گئے تو بھی ہوئے کیا؟ وہ مارکیٹ میں آیا کیا مال میرا؟ ہاں ڈال، تو ڈال، ہمیں کریں گے، بعد میں کریں گے حساب کتاب. قبرستان میں کھڑے ہو کر بھی دنیا ہی کی فکر ہے. میت آگے جا رہی ہوتی ہے، پیچھے ہم جا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی مشکری، ہنسی مذاق. کیا علامت ہے یہ؟ علامت ہے کہ اندر سے دل ایکسپائر ہو چکا ہے.
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل مردہ ہو گیا ہے، دل کے اندر تمہیں آخرت کا ڈر نہیں آ رہا ہے، تو ایک کام کرو، جاؤ اور دیکھو قبرستان کے حالات کیسے 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 ہو گئے۔ خود کو ترم خاں سمجھنے والے مٹی میں مل گئے، خود کو امیر اور میرا نام لے کام ہوتا بولنے والے بھی کہاں چلے گئے؟ قبرستان میں چلے گئے۔ جیسے کوئی کیس میں پھنسے، وہ بات کرا میرا نام لے تو مسئلے حل ہوتے، یہ بولنے والے بھی کہاں ہیں؟ قبرستان میں ہے۔ جا کر دیکھنا ایک ہی چیز لکھی ہوئی ملے گی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کرو؟ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، میں نے تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے روکا تھا۔ کیوں روکا تھا؟ لوگ قبروں کے پاس جا کر قبر سے مانگتے تھے، اس لیے روکا تھا۔ جب وہ شرک دور ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا الا اے مسلمانوں سنو، فزروها، تم قبروں کی زیارت کرو۔ وجہ بتائی قبر کی زیارت کیوں کرنا؟ ویکلی ون ٹائم قبرستان جاؤ، جیسے ویکلی ون ٹائم سنڈے کو جیسے فریش ہونے کے لیے باہر جاتے نا، ایسے جمعہ کدھر جاؤ؟ قبرستان جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتا ہے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اس کو فرما بردار اولادوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور قبرستان جانے کا سب سے بڑا فائدہ فرمایا اللہ کے نبی نے فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ، قبرستان جانا تمہارے دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے، تمہارے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ یاد آتا ہے وہاں اپنا مرنا، یہ برانڈڈ کپڑے، یہ اسٹائل کی کٹنگ، یہ بیئرڈ اسٹائل، یہ کانوں کا اسٹائل، یہ ٹی شرٹ اور شرٹ کا اسٹائل، ایک گھٹنے پر پھٹے ہوا لباس پہننا، یہ یو کٹنگ نکالنا، یہ ساری چیزیں قبرستان میں جانے کے بعد احساس ہوگا کہ قبر کتنی خطرناک چیز ہے اور مرنا کتنا خطرناک چیز ہے۔ برانڈ بولنے والوں جب جاؤ گے نا تو 30 روپے میٹر کے کپڑے میں دفنا دیے جاؤ گے، اس لیے کیا ہے اپنے آپ کو کبھی بھی مرنا ہے یہ مت بھلاؤ، ہر وقت مرنے کو یاد کرو۔ فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ، یہ دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے۔ قبرستان جاؤ تو فون سوئچ آف کرو یا کم از کم سائلنٹ کرو یا فلائٹ موڈ پر رکھو، تاکہ وہاں جا کر بھی تھوڑی ہمیں کس کی یاد آئے؟ آخرت کی یاد آئے۔ آگے فرمایا وَتُدْمِعُ الْعَيْنِ، قبرستان جانا آنکھوں سے آنسو کو کیا کرتا ہے؟ گرا دیتا ہے۔ دل جب سخت ہو جاتا ہے نا، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں آتے۔ کیوں؟ اللہ کو یاد ہی نہیں کریں گے تو آنکھ سے آنسو آئیں گے کہاں سے بھائی؟ دل مردہ تو سب مردہ۔ اسی لیے اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان منافقوں کے دل پر مہر لگا دی۔ جب دل پر مہر لگتی ہے نا تو کان بھی صحیح سنتے نہیں، آنکھ بھی صحیح دیکھتی نہیں۔ کیوں؟ پردہ کدھر پڑا ہے؟ پردہ دل پر پڑا ہے، اور دل جسم کا کیا ہے؟ مین حصہ ہے، اصل حصہ ہے۔ دل مردہ سب مردہ، دل مردہ ہاتھ بھی مردہ۔ دل کے اندر گناہ کا احساس نہیں، حرام لڑکی سے بھی بات کرے گا، زبان بھی مردہ بن جاتی ہے۔ دل مردہ تو حرام کو ہاتھ بھی لگائے گا، دل مردہ حرام کھائے گا، دل مردہ حرام کی طرف جائے گا۔ تو جب دل صحیح نہیں تو کچھ بھی صحیح نہیں، دل صحیح تو سب کچھ صحیح، دل غلط تو سب کچھ غلط۔ اسی لیے اپنے دل سے پوچھو کہ میرا دل بگڑا ہوا ہے یا اچھا ہے۔ اسی لیے فرمایا اور اگر دل سخت ہو گیا ہے تو ایک کام کیجئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر الذکر من هذه اللذات، خواہشات کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو، دل کو سکون ملے گا۔ اس کو سکون ملے گا، دل کو سکون۔ آج ہمارے دماغ میں موت نے انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ہمارے سامنے ہوتے ہیں مرنے کے، لیکن ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ آئی ایس والے جاتی لے بات ہے، ہمیں آئی ایس والے
दिले वक्त है, मुझे भी जाना है, ये भूल गए हम, हमें भी जाना है, ये भूल गए हम। जब ये चीज का एहसास अंदर आएगा तो समझ लेना दिल जिंदा है। आज इरादा करके उठो, मुर्दा दिलों को तौबे के पानी से पाक करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। मुर्दा दिल को किसके पानी से? तौबे के पानी से पाक करना है। जब एक दरख्त सूख जाता है, पानी की कमी की वजह से सूख जाता है, उसको पानी दो, उसको खाद दो, उसको गिजा दो, वो दरख्त चिगरने लगता है, वो दरख्त जो है उभरने लगता है, जिंदा हो जाता है। हमारे लिए जिक्र क्या है? पानी की तरह। और मुसलमानों की सिफत कुरान ने बयान की, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन तो वो है जिसे अल्लाह के जिक्र से खुशी होती है, दिल थर्रा उठता है, कुरान की तिलावत से ईमान बढ़ता है। आज हमारा ईमान मर गया है, वजह ये है कि दिल ने गुनाह कर कर के दिल हमारा मुर्दा बन चुका है, इतना सख्त बन चुका है कि हम पैसों के मामलात में छुरी उठाने तक को तैयार हैं। और लोगों को कहेंगे, अब हमारे सामने बैठे हैं, यहाँ से गोश्त का टुकड़ा भी बाहर नहीं जाएगा, लोगों को धमकी देंगे हम लोग। क्यों? दिल गुनाह करके सख्त हो चुका है। सारे बीमारी और सारी चीजों का हल दिल को साफ करने और दिल को दुरुस्त करने पर है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको दिलों को पाक करने और अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक इनायत फरमाए। नौजवानों, गाने सुनना बंद करो, नौजवानों रील्स को स्क्रॉल करना बंद करो, क्योंकि टाइम पास है और गाने सुनना ये दिल के मुर्दा होने की अलामत है। इसलिए इन तमाम चीजों को छोड़ो, थोड़ा अपनी जिंदगी पर गौर करो। जवान हूं, अभी नहीं मरूंगा, 60 साल में ही मरूंगा, अगर ये कॉन्फिडेंस से जी रहे हो तो ये गलत फहमी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना पड़ेगा, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। अल्लाह मुझे और आपको कही गई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।